الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل بات ہو رہی تھی کہ جس وقت انسان اس دنیا سے جائے گا اس کے بعد ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی۔ وہ آڑ ہوگی اگلی دنیا کی اور پچھلی دنیا کی۔ اگلی دنیا میں ابھی وہ پہنچا نہیں ہوگا، پچھلی دنیا سے اس کا پردہ ہو گیا ہوگا۔ اب اگلی دنیا کے اثرات اس کی اس زندگی کے اوپر مرتب ہونے شروع ہوں گے۔ اگر وہ مجرم ہوگا، جو عذاب قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا قبر میں جو ہے وہ جنت کی کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر کو اگلے جو اس کے فیصلے ہوں گے اس کے آثار جو ہے وہ اس تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ جو ہے وہ کافر تھا، اگر جو ہے وہ اللہ کا ہاں گناہ گار تھا، تو جہنم کی کھڑکیاں جو ہے اس کے طرف، دوزخ کی کھڑکیاں اس کی طرف کھل جائیں گی اور قبر اس کو بھینچے گی۔ اور اگر وہ جنتی ہوگا تو جنت سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی، جنت کی طرف ایک کھڑکی جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اب یہ وہ ہے بات کی گئی جو برزخ، عالم برزخ کی تھی۔ اب آج عالم برزخ سے آگے جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن کیا سینیریو ہوگا۔ تھوڑا سا سبق سخت ہے آج۔ فَإِذَا، پس جب، نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا، نُفِخَ پھونکا جانا، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ، انصابہ لفظ ہے نون سین بے، یہ ہمارے ہاں عام ہمیں پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے اس کا۔ انصاب نسب کی جمع ہے۔ نسب کیا ہوتا ہے؟ قربتیں، قرابت داریاں، رشتہ داریاں۔ فلا انصاب بینہم، پس نہ ہوں گی رشتہ داریاں درمیان ان کے، یوم اذن، اس دن، ولا یتساءلون، اور وہ نہ پوچھ سکیں گے، سوال کر سکیں گے۔ سألہ، سوال کرنا، نہ وہ کسی سے اس وقت کچھ پوچھ سکیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پس جب سور پھونک دیا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، پس نہیں اس دن ہوں گی رشتہ داریاں درمیان ان کے، ولا یتساءلون، اور نہ وہ سوال کر سکیں گے، نہ کچھ پوچھ سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے ثقل ثقیل سے ہے۔ ثقیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہونا کسی چیز کا۔ موازین لفظ کس سے ہے؟ موازین وزن سے، ترازو سے۔ پس جس کے ہو گئے بھاری ترازو، فاولئک ھم المفلحون، پس وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے۔ امن خفت موازینہ، خفت لفظ کس سے ہے؟ خے فے فے، اس کا معنی ہوتا ہے خفیف ہونا۔ خفیف کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہونا کسی چیز کا۔ امن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو، جس کے وزن کم ہوئے، کم رہ گئے، فاولئک الذین، پس یہ وہی لوگ ہیں، خاسروا انفسہم، گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اگر ترازو کم ہو گئے تو اپنی جانوں کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس کے کم ہو گیا اس کا تو پھر بات ختم ہوگی اس کی۔ تلفح، اب لفظ ہے لام فے ہے، جلسا دینا، جلا ڈالنا، وہ جلا دے گی، غائب مؤنث لگا ہوا ہے ساتھ۔ تلفح، وہ جلا دے گی، وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ چہروں ان کے کو کہتے ہیں جلا دینا، جھلسا دینا۔ وہم فیہا، اور وہ اس میں، کالہون، کالے کہتے ہیں کسی چیز کو کہ بگڑے ہوئی چیز کو، کسی کو، اور وہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا بگڑے ہوئے ہوں گے؟ چہرے ان کے، ان کے ایک آگ کی ایک لپٹ آئے گی، ان کی ساری جلد اتار کے ان کے پاؤں کی طرف لے جائے گی، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور چہرے ایسے بگڑے ہوں گے کہ اوپر والا ہونٹ، کہا جو روایت میں ہے کہ اوپر والا ہونٹ اوپر سر تک لگا دیا جائے گا، نیچے والا ہونٹ یہاں تک ہوگا۔ اور پھر اس کی ڈیفینیشن میں اگر بتاؤں تو پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا کیا معنی ہے کالے کا؟ کہ کسی نے بنی ہوئی سیری نہیں دیکھی؟ یہ حال ہوگا وہاں پہ اس وقت۔ علم، کیا نہیں، تکن آیاتی، وہ تھی آیتیں میری، تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی، کیا تم پہ میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم، پس تھے تم،
बिहा तुकज़्ज़िबून, इनको जुटलाते, बस तुम इनको जुटलाते थे। फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, बस तुम उनको जुटलाते थे, उनसे इनकारी थे, मानते नहीं थे उनको। कालू, कहेंगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, गलबत, गलबा था, अलैना, हम पर, हमारे ऊपर गलबा था, शिकवा तो ना, शिकवा शकीयन, जिसका माना क्या होता है, किस्मत, बदकिस्मती, बदनसीबी, बदबख्ती, हमारे ऊपर बदबख्ती छाई हुई थी, हमारी बदकिस्मती, जैसे आज हम कहते हैं कुछ भी हो, हमारी किस्मत में यही था। तो यहां पे भी वो यही करेंगे, कालू रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, गलबत अलैना शिकवतुना, हमारे ऊपर हमारी बदकिस्मती छाई हुई थी, वो गलबे में थी। वकुन्ना कौमन ज़ालीन, और थे हम गुमराह लोगों में से, बेराह लोगों में से। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखरिजना, निकाल हमें, मिन्हा, इससे, ए हमारे परवरदिगार हमें इससे निकाल ले। किस में निकाल ले? जहां पे वो पहले डाले गए हैं, जहन्नम में। फाइन उदना, उदना लफ्ज इयादत, उनसे, इयादा का माना होता है दोबारा करना किसी चीज का। फाइन उदना, फिर अगर हम दोबारा करें, फाइन ना जालिमून, तो बेशक हम जालिम होंगे, हमें यहां से निकाल ले, अगर हम दोबारा करें तो फिर हम जालिम होंगे। काला, फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला, अख्साऊ, खसाऊ लफ्ज जो है ना, ये लफ्ज है डांटना, डपटना, डांट के डपट के जो है वो कहा जाएगा। जैसे इसके बारे में अगर इसका माना यह किया गया कि किसी हकीर चीज को डांटना, कुत्ता हकीर होता है, कैसे कहते हैं हम, दुर दुर, पड़ा रहे वहीं पे, इस अंदाज में जो है वो किसी को जो है वो हकीर जिल्लत के साथ जो है वो उनको उसको डांटना। फीहा, पड़े रहो यहीं पे, वला तुकल्लिमून, और ना तुम मुझसे बात करो। जिसका ये स्टेटस हो गया वो तो गया, उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। जिसको अल्लाह ने डांट डपट में कह दिया कि मुझसे बात ना करो, जिसने अल्लाह ने जो है वो जब ये कह दिया तो फिर उसके बाद उसके लिए गुंजाइश कौन रहेगी। काला अख्साऊ फीहा, फरमाएंगे अल्लाह, पड़े रहो यहीं पे इसमें, वला तुकल्लिमून, और ना तुम मुझसे बात करो। दोबारा देखिए तर्जमा, फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, बस जब सूर फूंक दिया जाएगा, फला अंसाब बैनहुम, बस नहीं होंगी रिश्तेदारियां दरमियान उनके, यौमइज़िन, उस दिन, वला यतसाअलून, और ना वो पूछ कुछ कर सकेंगे, कोई सवाल कर सकेंगे। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके तराजू भारी हुए, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बस वही लोग हैं जो फलाह पा गए, जो कामयाब ठहरे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके खफीफ हुए तराजू, जिसका वजन जो है वो कम हुआ, खफफ, खफीफ हुआ, फाउलाइकल लज़ीना, बस वही लोग हैं, खासिरू अनफुसहुम, जिन्होंने घाटे में डाला अपनी जानों को, फी जहन्नम खालिदून, जहन्नम में होंगे हमेशा हमेशा के लिए। तल्फहु वजूहहुम, झुलसा देगी उनके चेहरों को, अन्नार, आग उनके चेहरों को झुलसा देगी। वहुम फीहा कालिहून, और उसमें बिगड़े हुए होंगे। अलम तकुन आयाती, क्या नहीं थी मेरी आयतें, तुतला अलैकुम, तुम पर पढ़ी जाती, क्या तुम्हें कुरान नहीं पता था? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतें तुम पर नहीं पढ़ी जाती थी? फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, बस तुम उनको जुटलाते थे, तुम उनके इनकारी हो जाते थे, तुम उनको मानते नहीं थे। कालू, कहेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, हमारे ऊपर हमारी बदनसीबी, कम बख्ती गालिब आ गई थी, हमारी किस्मत ही खराब थी। वकुन्ना कौमन ज़ालीन, और थे हम गुमराहों में से। रब्बना अखरिजना मिन्हा, ए हमारे परवरदिगार निकाल हमको इससे। फाइन उदना, फिर अगर दोबारा करें हम, फाइन्ना ज़ालिमून, तब हम होंगे जालिम लोग। काला अक्साऊ, फरमाएंगे अल्लाह ताला, अक्साहू फीहा, रहो यहीं पे, डांट के डपट के। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि जिस तरह कुत्ते को दुर दुर कह के जो दूर किया जाता है, इशारा जाता है, इसी तरह जो है वो किसी तहकीर, किसी हकीर चीज को जब जो है वो पुकारा जाता है, तो फिर इन डांट के डपट के जो है वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला, अख्साऊ फीहा, रहो इसी में, वला तुकल्लिमून, और ना तुम मुझसे बात करो। जिसने, अल्लाह ने जिसको कह दिया मुझसे बात ना करो, उसके बाद फिर बात खत्म होगी। दोबारा देखिए, अब आगे आलम बरज़ख से अगली बात, आलम बरज़ख का मरहला जो है वो गुजर गया। उसके बाद आगे जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जिस दिन उठाए जाएंगे सारे, फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फला अंसाब बैनहुम, कोई रिश्तेदारियां नहीं रहेंगी उस दिन। उस दिन क्या होगा कि मुनादी जो है वो निदा करेगा, आ जाओ जिसने जिससे हक लेना है,
ہر شخص جائے گا، جا کے اپنا حق دیکھے گا، حق مانگے گا، کس سے؟ اپنے بیوی سے، بچوں سے، جس کے ذمہ بھی حق ہوگا اس وقت اس سے مانگے گا۔ آپ دیکھیے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، اس دن کوئی سوال، کوئی پوچھ، کوئی دوست نہیں۔ يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ، اس دن فدوے میں لے لے سب کچھ فدیہ میں، اور من عذاب یومن بے بنی، کیا لے لے؟ بے بنی، اپنے بیٹے دے دے، وصاحبتہ، اپنی بیوی دے دے، واخی، اپنی جو ہے وہ بھائی اپنا دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، مینوں چھڑ دو، باقی ہر چیز جو مجھ سے چاہے لے، دنیا کی جو چیز چاہتے ہیں وہ لے لے، اس دن جو ہے مجھ سے لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح یوم یفر المرء من اخی، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، فرار ہوگا اپنے بھائی سے، کوئی بات نہیں سنے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنے بیوی سے اور اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے۔ یہ صورتحال ہوگی کہ اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ حق اگر نکلتا ہوگا باپ کی طرف، بھائی کی طرف، بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف، مانگ لے گا اس وقت صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی، نفسا نفسی، اس وقت نفسی نفسی، میری اپنے نفس کا ہوگا، کسی اور کا کچھ نہیں ہوگا اس دن۔ یہ جو کہا گیا نا فلا انصاب بینہم، یہ دونوں آیتیں اگر ہم دیکھ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں اس کے اوپر پوری اترتی ہیں، سورہ معارج کی اور سورہ عبسہ کی، کہ جس میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اس وقت فدیہ میں جو کچھ مرضی لے لو، میرا بھائی، بیوی، ماں، جو مرضی لے لو، مجھے میری جان چھوڑ دو، اس وقت یہ حال ہوگا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ رشتہ داری نہیں ہوگی درمیان میں، اس دن ختم ہو جائیں گی ساری رشتہ داریاں۔ ولا یتساءلون، نہ کچھ اس وقت سوال کر سکیں گے، بس اس کے بعد تو پھر بات وہی رہ جائے گی۔ وہ کیا رہ جائے گی؟ فمن ثقلت موازینہ، اس دن تکڑی کے درمیان، ترازو کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ٹھہرے گا، پھر اس کے اوپر ہلاکت نہیں ہوگی، وہ خوشی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کی، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں جو ہے وہ یہ کامیاب ہو گیا، اس کا یہ جو ہے وہ اب بھاری کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ یہ بھاری ہو سکتا ہے صرف کلمہ توحید سے، صرف کلمہ توحید سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسی سے بھاری ہو سکتا ہے۔ کیا ہے کہ کلمہ توحید کہنا اور اس پہ جم جانا۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس کے اوپر، جو جم گئے اس کے اوپر، بس اسی تنزل الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، پھر اس کو خوشخبریاں دیں گے فرشتے کہ ہاں یہ وہ جنتیں ہیں جس کے وعدے تم سے کیے جاتے تھے۔ یہ ہے وہ بات جس کے جو ہے وہ بھاری ہو گئے، ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ میرا پروردگار ہے، پھر جم گیا اس کے اوپر، پھر اس نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، فاولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے وہی سیدھی لائن ہے، وہی اسٹریٹ لائن ہے۔ وہ اسٹریٹ لائن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی لائن، کلمہ توحید ہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس کے اوپر، پھر ٹھک گئے اوپر، اس کے بعد دائیں بائیں نہیں دیکھا، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، پھر وہی یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں فاولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ امن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہو گئے، کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، جہنم خالدون فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جیسے سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کا، عذاب جہنم، عذاب ان کے اوپر جہنم کا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ أَلَمْ خَادْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، ڈرانے والا کوئی نہیں ہے ایسی تھوڑے کول، کوئی تھانوں بتانے والا نہیں تھی۔ قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے بات مانی نہیں اس کی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے جو کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ دیکھیے ہمارے پاس قرآن آ چکا، ہمارے پاس رسول آ چکا،
جب کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی، جہنم کا دروغہ پوچھے گا اور تم جہنمی ہوگا، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں آیا سی، ہمارے پاس آیا تھا، پیغام پہنچا تھا، ہم نے مانا نہیں اس کا۔ جب نہیں مانا اس کا تو پھر کیا ہوگا؟ اب پلڑے جو ہے وہ کم ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جو ہے وہ مقدر ٹھہری۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آگے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا جہنم میں۔ جہنم میں ڈالے جائیں گے، پہلی لپٹ جو آگ کی آئے گی وہ ساری جلد اتار کے پاؤں تک جو ہے وہ بہا کے لے جائے گی۔ تلفح وجوہہم، جلسا دے گی، جلا دے گی ان کے چہروں کو، النار، آگ، آگ کی جو پہلی لپٹ ہوگی وہی جلا کے سب کچھ راکھ کر دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں جو ہے وہ بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کیسے؟ کہ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بنی ہی بکری کی بنی ہی سری دیکھی ہے کبھی؟ یہ حال ہوگا اس وقت کہ ساری جلد جو ہے اتار دی جائے گی، اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ اوپر جا کے لگ جائے گا، نیچے والا ہونٹ ناف تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا، اندر سے دانت نکلے ہوں گے، یہ ڈرونا بھیانک شکل جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم۔ اور پھر پوچھا جائے گا اس سے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ قرآن نہیں سنتے تھے تم روز؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اس وقت تم کہتے تھے یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ آج تو قابل عمل ہی نہیں ہے، آج کے حالات میں جو ہے وہ یہ چل ہی نہیں سکتی، سود کے بغیر معیشت ہماری کام ہی نہیں کر سکتی، آج تو جو ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ جو قرآن کے فالوور ہیں یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں۔ اس وقت تم جھٹلاتے تھے، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، بس تم تھے ان کا انکار کرتے، تم جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے اللہ تو رہ مسجد تک، آؤں گا نماز پڑھوں گا تیری، رمضان آیا تیرے روزے بھی رکھ لوں گا میں، لیکن میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مجھے پتا ہے اللہ، تیرا راستہ میں اڈاپٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ غلامی پارٹ ٹائم غلامی نہیں ہے، اسلام جو دین جو ہے وہ یہ ایسے نہیں ہے کہ پوجا پاٹ کا مذہب ہے کہ جا کے وہ ماتھا ٹیکا اور اس کے بعد بات ختم ہوگی، نہیں، زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اسی کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اسی طریقے پہ کرنا ہے جس طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے، ہر سٹیپ دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرف جانا ہے، ہمیں کس طرف جانے کا حکم دیا گیا اور کہاں سے ہمیں روکا گیا ہے، جہاں سے روکا گیا ہے رک جانا ہے، اپنے نفس کو مار دینا ہے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی جہاد ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم تو جھٹلاتے تھے اس کو۔ قالو، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شکوتنا، ہمارے اوپر بدقسمتی بدنصیبی غالب آ گئی تھی۔ آج بھی کچھ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت ہی خراب تھی۔ یہاں پہ بھی وہی بہانہ ماننے کی کوشش کریں، قالو، کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی تھی، ہمیں پتہ ہے وَقَوْمًا كُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم بے راہوں میں سے تھے، ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ حالانکہ اللہ نے پہلے کہا ہے الم تکن آیاتی، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں تتلی علیکم پڑھی نہیں جاتی تھی؟ پڑھی جاتی تھی تم، لیکن تم نے اس کو جو ہے وہ بس ثواب کی حالت تک رکھ لیا تھا، یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، میرے لیے کون سا راستہ دکھا رہی ہیں۔ اور کہیں گے اس وقت کہ بدنصیبی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم ظالم لوگوں میں سے تھے۔ ربنا، اب یہ پھر دعا کریں گے اس وقت، اخرجنا، اللہ ہمیں نکال لے اس میں سے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان دعاؤں کا۔ دیکھیں یہ دعائیں آج کے لیے ہیں، دعائیں آج، اس وقت ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج مہلت ملی ہوئی ہے، آج کے دن ہمیں یہ دعا مانگنی ہے، آج کے دن توبہ و تائید کرنی ہے، آج کے دن پلٹنا ہے اپنے گناہوں سے، آج کے دن عہد کرنا ہے کہ دوبارہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم جب آج نہیں کریں گے، اس دن جب ہم کرنے کی بات کریں گے، اس دن کہیں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں اس میں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا، اور پھر اگر ہم دوبارہ کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اب یہ بات تو وہی آ گئی کہ جس وقت فرشتے لینے آئیں گے اس وقت ہمارے اوپر یہ حقیقت کھلے گی کہ اصل حقیقت تو یہ تھی، میں تو ساری عمر گمراہی میں پڑا رہا، میں تو ساری عمر اس چیز کے لیے جو ہے وہ جو فانی چیز تھی اس کے لیے محنت کرتا رہا، میں حرام بھی کماتا رہا، میں سب کچھ کرتا رہا، اور آج اصل تو حقیقت آج کھلی ہے جس دن جو ہے وہ فرشتے لینے آئے ہیں کہ یہ ہے تیری اگلی منزل، اور یہ ہے وہ منزل جو سدا رہنے والی ہے، وہ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، جہنم ہو یا دوزخ ہو، وہ آخری منزل ہے، اس وقت ہمیں جو ہے وہ احساس ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی ہم کہیں گے ربنا اخرجنا منہا،
اللہ ہمیں نکال لے یہاں سے، فائن ودنا، وہاں پہ ہم کہتے تھے ہمیں واپس بھیج دے، نیک اعمال کریں، یہاں پہ بھی ہمیں نکال، فائن ودنا، اگر ہم دوبارہ کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تب ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ پھر اس کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، اس سے کہتے ہیں قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، پڑے رہو یہیں پہ۔ یہ وہ ڈانٹ ڈبٹ غضب کے عالم میں جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے پڑے رہو یہیں پہ، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب جس کے ساتھ یہ مکالمہ ہو جائے اس کا کیا رہ گیا پھر پیچھے؟ جسے اللہ بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دے، جس کو اللہ ڈانٹ دے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا رہ گیا؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے آج کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ کا احسان عظیم ہمارے اوپر۔ آج ہم اپنی راہیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر ہم نے نہ ٹھیک کی تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ہم نہیں بہانہ کر سکیں گے۔ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمیں دنیا عزیز ہے آخرت سے۔ ہم کہتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ تو فانی ہے، یہ تو دنیا جو ہے کسی لمحے جو ہے وہ جا سکتی ہے، اگلا لمحہ نہیں پتا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت حقیقت کھلے گی، عالم برزخ جس کا ہم نے کل پڑھا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس لائف میں بھیجا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آج فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی آپس میں، کوئی ماں کو نہیں پہچانے گا، بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیٹے بیٹی کو نہیں پہچانے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ حق نکلتا ہوگا ان کی طرف، ان سے حق لے گا، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ میرا بھائی ہے یا بیوی ہے یا بیٹا ہے، وہ کہے گا نہیں میری جان چھوڑ دو، اس کو جو ہے وہ جاوے جہنم، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ سوال کر سکیں گے۔ جس کے باری ہو گئے پلڑے بس وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن کے خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور وہ بگڑے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے اس میں۔ کیا تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں اور تم اس کو جو ہے وہ جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے اس کو؟ کہیں گے اللہ ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری بدقسمتی، بد نصیبی، کم بختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں نکال لے، دوبارہ کریں تو پھر ہمیں جو ہے وہ پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ ڈانٹیں گے ان کو، اللہ غصے کے انداز میں غضب سے کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، پڑے رہو یہیں پہ، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مت بات کرو تم مجھ سے۔ جب یہ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اس کو ذرا سوچئے، اگر اللہ نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ مہلت ہے، فائدہ اٹھا لیں ہم، اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اس دنیا کو فانی سمجھیے، متقی جیسے اس دنیا کو گزارتے ہیں کہ اپنے کپڑے صرف بچاتے ہیں خاردار جھاڑیوں میں سے، اپنے کپڑے لپیٹ کے گزر جاتے ہیں کہیں اس میں الجھ نہ جائیں۔ اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم گزاریں اور نکل جائیں، اور اپنے آپ کو تیار، جس کے لیے محنت کریں گے اللہ اس میں ثمر ضرور لاتا ہے۔ دنیا کے لیے محنت کریں گے اللہ دنیا دے دے گا، دنیا میں اللہ بہت بہت مقام لوگوں کو دیا ہے، اللہ دیتا ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے پھر اللہ آخرت اس کے لیے جو ہے وہ تیار کر کے رکھتا ہے۔ تو ہمیں محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین. جزاک اللہ.